بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کی ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا، وہ بھی انجانے اور لا علمی میں۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید ابھی چاند نہیں چڑھا، 30ویں تاریخ ہے، حالانکہ ادھر سے چاند چڑھ گیا تھا۔ تو مسلمانوں کو جو نا وہ علم میں نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا، تو کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ دیکھو قل قتال فی کبیر، اس میں لڑائی کرنا واقعی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس مہینے کے اندر تم صرف لڑائی سے باز آتے ہو، باقی تمہیں اپنے کرتوت یاد نہیں ہیں۔ کیا تم حرمت والے مہینوں میں مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے نہیں ہو؟ حرمت والے مہینوں میں کفر سے باز آتے ہو، اور حرمت والے مہینوں میں اس کے گھر والوں کو، رہنے والوں کو وہاں سے نکالتے نہیں ہو؟ حرمت والے مہینوں کے اندر تم مسلمانوں کو فتنے مبتلا نہیں کرتے؟ یہ سارے کام تم کرتے۔ تو انہیں کہا گیا کہ حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا، یہ اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہاں مسجد حرام سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ اور اس کے علاوہ کفر و شرک یہ تو جو ہے نا وہ والفتنہ تو اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بھی بڑے جرم ہیں۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں کفر و شرک، جس پہ یہ ملوث ہیں، وہ تو قتل سے بھی بڑے جرم ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو گویا کہ اس لیے اگر مسلمانوں سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں لا علمی میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واہ ویلے کرنے کے بجائے اپنے کرتوت بھی تو دیکھ لو کہ تمہارے کرتوت کتنے سیاہ ہیں، کتنے تم غلط کام کرتے ہیں۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفرم بھی، کفر کرنا اللہ کے ساتھ، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، منہ سے، حرم سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ اس حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی سے بھی بڑے ہیں، یہ جرم ان سے بڑے جرم ہیں۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، یعنی قتل جو ہے نا وہ ایک بار قتل کر دیا بندہ ختم ہو گیا۔ تم تو جب تک اس کو تم اپنے دین سے مرتد نعوذ باللہ نہیں کرتے، اذیتیں دیتے ہو، طرح طرح کے جو ہے نا حربے آزماتے ہو، اس کو فتنے مبتلا کرتے ہو، آزمائش میں رکھتے ہو، اور مختلف تم حربے استعمال کرتے ہو، ہر وقت ان کو فتنے میں ڈالتے ہو، تو تمہارا یہ جرم تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف وہ کافر ہیں، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، چاہے ان کی بس ہو یا نہ ہو، ان کی طاقت ہو یا نہ ہو، ایک طرف وہ کافر ہیں، ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، لٹا دیں تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں۔ تو جب یہ اپنی شرارتوں، سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوشش سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو تمہیں بھی حرمت والے مہینوں میں ان سے مقاتلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں روکے رہو؟ تم کیوں روک رہے ہو؟ جب وہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آ رہے، ظلم و ستم سے باز نہیں آ رہے، وہ باطل پر ہو کر بھی تم سے لڑائی سے باز نہیں آ رہے، تو تم حق پر ہو کر ان سے ڈرتے ہو، تو وہ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ اس لیے بجائے کہ وہ تم سے لڑیں، تم ان سے لڑا کرو۔ تو اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں جو نا وہ مرتد کر کے رہیں، لیکن یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بھی مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس کے موت اس حال میں کہ وہ کافر ہو،
یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو جو دن اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں من بدل دینہ فاقتلوہ، تو جو اپنے دین کو بدل دے قتل کر دو، مرتد ہے۔ تو آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اخروی سزا کیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ کفر کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان جب مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے تو کافر ہونے کی وجہ سے اس کی سارے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس کا خاتمہ کفر ہوگا تب ہے، اگر وہ دوبارہ توبہ کرے دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ اگر موت سے پہلے توبہ کرے تو ایسا نہیں۔ تو مرتد کی توبہ قبول ہے، مسئلہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کسی پر بھی نہیں بند کیا، وہ دوبارہ جو ہے نا وہ رجوع کر سکتا ہے، واپس پلٹ سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا جو مرتد ہو جائے اس پر توبہ کا بھی دروازہ بند، توبہ کا دروازہ کسی کے لیے اللہ نے بند نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دروازہ کھلائی ہے۔ تو فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اگر وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں تو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو ان کی حالت تھی جو کفر کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوگا۔ اور جو ایمان لے کے آئیں، ہجرت کریں، جہاد کریں، ان کا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ان کا جو ہے نا وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔